ناگپاڑا پولیس چوکی کے اس طرف جو چھوٹا سا باغ ہے اس کے بالکل سامنے ایرانی کے ہوٹل کے باہر بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر ڈھونڈو کھڑا تھا۔ دن ڈھلے مقررہ وقت پر وہ یہاں آ جاتا اور صبح 4 بجے تک اپنے دھندے میں مصروف رہتا۔ معلوم نہیں اس کا اصل نام کیا تھا، مگر سب اسے ڈھونڈو کہتے تھے۔ اس لحاظ سے تو یہ بہت مناسب تھا کہ اس کا کام اپنے موکلوں کے لیے ان کی خواہش اور پسند کے مطابق ہر نسل اور ہر رنگ کی لڑکیاں ڈھونڈنا تھا۔ یہ دھندا وہ قریب 10 برس سے کر رہا تھا۔ اس دوران میں ہزاروں لڑکیاں اس کے ہاتھوں سے گزر چکی تھیں، ہر مذہب کی، ہر نسل کی، ہر مزاج کی۔ اس کا اڈا شروع سے یہی رہا تھا، ناگپاڑا پولیس چوکی کے اس طرف، باغ کے بالکل سامنے، ایرانی ہوٹل کے باہر بجلی کے کھمبے کے ساتھ۔ کھمبا اس کا نشان بن گیا تھا، بلکہ مجھے تو وہ ڈھونڈو ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں جب کبھی ادھر سے گزرتا اور میری نظر اس کھمبے پر پڑتی جس پر جگہ جگہ چونے اور کتھے کی انگلیاں پوچھی گئی تھیں، تو مجھے ایسا لگتا کہ ڈھونڈا کھڑا ہے اور کالے کانڈی اور سنکیلی سپاری والا پان چبا رہا ہے۔ یہ کھمبا کافی اونچا تھا، ڈھونڈو بھی دراز قد تھا۔ کھمبے کے اوپر بجلی کے تاروں کا ایک جال سا بچھا تھا۔ کوئی تار دور تک دوڑتا چلا گیا تھا اور دوسرے کھمبے کے تاروں کے ساتھ الجھاؤ میں مدغم ہو گیا تھا۔ کوئی تار کسی بلڈنگ میں اور کوئی کسی دکان میں چلا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کھمبے کی پہنچ دور دور تک ہے۔ وہ دوسرے کھمبوں سے مل کر گویا سارے شہر پر چھایا ہوا ہے۔ اس کھمبے کے ساتھ ٹیلی فون کے محکمے نے ایک بکس لگا رکھا تھا جس کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً تاروں کی درستی وغیرہ کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ڈھونڈو بھی اس قسم کا ایک باکس ہے جو لوگوں کی جنسی جانچ پڑتال کے لیے کھمبے کے ساتھ لگا رہتا ہے، کیونکہ اسے آس پاس کے علاقے کے علاوہ دور دور کے علاقے کے تمام ان سیٹوں کا پتہ تھا جن کو وقفوں کے بعد یا ہمیشہ ہی اپنی جنسی خواہشات کے تنے ہوئے یا ڈھیلے تار درست کرانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اسے ان تمام چھوکریوں کا بھی پتہ تھا جو اس دھندے میں تھیں۔ وہ ان کے جسم کے ہر خد و خال سے واقف تھا، ان کی ہر نبض سے آشنا تھا، کون کس مزاج کی ہے اور کس وقت اور کس گاہک کے لیے موزوں ہے۔ اس کو اس کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن ایک صرف اس کو سراج کے متعلق ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ڈھونڈو کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا، سالی کا مستک پھریلا ہے، سمجھ میں نہیں آتا منٹو صاحب کیسی چھوکری ہے، گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا، کبھی آگ کبھی پانی، ہنس رہی ہے، قہقہے لگا رہی ہے، لیکن ایک دم رونا شروع کر دے گی۔ سالی کی کسی سے نہیں بنتی، بڑی جھگڑالو ہے، ہر پیسنجر سے لڑتی ہے۔ سالی سے کئی بار کہہ چکا ہوں، دیکھ اپنی مستک ٹھیک کر ورنہ جا جہاں سے آئی ہے۔ انگ پر تیرے کوئی کپڑا نہیں، کھانے کو تیرے پاس ڈیڑھیا نہیں، مارا ماری اور دھاندلی سے تو میری جان کام نہیں چلے گا۔ پر وہ ایک تخم ہے، کسی کی سنتی ہی نہیں۔ میں نے سراج کو 1-2 مرتبہ دیکھا، بڑی دبلی پتلی لڑکی تھی مگر خوبصورت۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کے بیضوی چہرے پر صرف اپنی بڑائی جتانے کی خاطر چھائی ہوئی ہیں۔ میں نے جب اس کو پہلی مرتبہ کلیئر روڈ پر دیکھا تو مجھے بڑی الجھن ہوئی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہوں کہ بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ تاکہ میں سراج کو دیکھ سکوں، لیکن میری اس خواہش کے باوجود جو یقیناً میری آنکھوں نے اس کی آنکھوں تک پہنچا دی ہوگی، وہ اسی طرح اس کے سفید بیضوی چہرے پر چھائی رہی۔ مختصر سی تھی مگر اس اختصار کے باوجود بڑی جامع معلوم ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک سراہی ہے جس میں ایک حجم سے زیادہ پانی ملی ہوئی شراب بھرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نتیجے کے طور پر سیال چیز دباؤ کے باعث ادھر ادھر تڑپ کر بہہ گئی ہے۔ میں نے پانی ملی ہوئی شراب اس لیے کہا ہے کہ اس میں تلخی تھی، وہی جو تیز و تند شراب کی ہوتی ہے، مگر ایسے لگتا تھا کسی دھوکے باز نے اس میں پانی ملا دیا ہے تاکہ مقدار زیادہ ہو جائے، مگر سراج میں نسائیت کی جو مقدار تھی ویسی کی ویسی موجود تھی، اور اس جنجلاہٹ سے جو اس کے گھنے بالوں سے، اس کی تیکھی ناک سے، اس کے بچھے ہوئے ہونٹوں سے اور اس کی انگلیوں سے جو نقشہ نویسوں کی نوکیلی اور تیز تیز پینسلیں معلوم ہوتی تھیں، میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہر چیز سے ناراض ہے۔ ڈھونڈو سے، اس کھمبے سے جس کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے، ان گاہکوں سے جو اس کے لیے لائے جاتے ہیں، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بھی جو اس کے سفید بیضوی چہرے پر قبضہ جمائے رکھتی ہیں، اس کی پتلی پتلی نوکیلی انگلیاں جو نقشہ نویسوں کی پینسلوں کی طرح تیز تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان سے بھی ناراض ہے، شاید اس لیے کہ جو نقشہ سراج بنانا چاہتی تھی وہ نہیں بنا سکتی تھی۔ یہ تو ایک افسانہ نگار کے تاثرات ہیں جو چھوٹے سے دل میں سنگ اسود کی تمام سختیاں بیان کر سکتا ہے۔ آپ ڈھونڈو کی زبانی سراج کے متعلق سنیے، اس نے مجھ سے ایک دن کہا،
منٹو صاحب آج سالی نے پھر ٹنٹا کر دیا. وہ تو جانے کس دن کا ثواب کام آ گیا اور آپ کی دعا سے یوں بھی ناگپاڑا چوکی کے سب افسران مہربان ہیں, ورنہ کل ڈھونڈو اندر ہوتا. وہ دھمال مچائی کہ میں تو باپ رے باپ کہتا رہ گیا. میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہوئی؟ وہی جو ہوا کرتی ہے. میں نے لاکھ لعنت بھیجی اپنی ہشت پشت پر کہ حرامی جب تو اس چھوکری کو اچھی طرح جانتا ہے تو پھر کیوں انگلی لیتا ہے, کیوں اس کو نکال کر لاتا ہے؟ تیری ماں لگتی ہے یا بہن؟ میری تو کوئی عقل کام نہیں کرتی منٹو صاحب. ہم دونوں ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھے تھے. ڈھونڈو نے کافی ملی چائے پرچ میں انڈیلی اور سڑپ سڑپ پینے لگا. اصل بات یہ ہے کہ سالی سے مجھے ہمدردی ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ ڈھونڈو نے سر کو ایک جھٹکا دیا. جانے کیوں, یہ سالہ معلوم ہو جائے تو یہ روز کا ٹنٹا ختم نہ ہو. پھر اس نے ایک دم پرچ میں پیالی اوندھی کر کے مجھ سے کہا, آپ کو معلوم ہے ابھی تک کنواری ہے. یقین مانیے کہ میں ایک لہجے کے لیے چکرا گیا. کنواری؟ آپ کی جان کی قسم. میں نے جیسے اس کو اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا, نہیں ڈھونڈو. ڈھونڈو کو میرا یہ شک ناگوار معلوم ہوا. میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا منٹو صاحب, 16 آنے کنواری ہے. آپ مجھ سے شرط لگا لیجئے. میں صرف اسی قدر کہہ سکا, مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا, ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سراج جیسی چھوکری تو اس دھندے میں بھی رہ کر ساری عمر کنواری رہ سکتی ہے. سالی کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی. مجھے اس کی ساری ہسٹری معلوم نہیں, اتنا جانتا ہوں پنجابن ہے. لیمنگٹن روڈ پر میم صاحب کے پاس تھی. وہاں سے نکالی گئی کہ ہر پیسنجر سے لڑتی تھی. 2-3 مہینے نکل گئے کہ مڈام کے پاس 10-20 اور چھوکریاں تھیں. پر منٹو صاحب کوئی کب تک کسے کھلاتا ہے. اس نے ایک دن 3 کپڑوں میں نکال باہر کیا. یہاں سے فارس روڈ میں دوسری مڈام کے پاس پہنچی. وہاں بھی اس کا مستک ویسے کا ویسا تھا. ایک پیسنجر کے کاٹ کھایا. 2-3 مہینے یہاں گزرے. پر سالی کے مزاج میں تو جیسے آگ بھری ہوئی ہے. اب کون اسے ٹھنڈا کرتا پھرے؟ پر خدا آپ کا بھلا کرے, کھیت واڑی کے ایک ہوٹل میں رہی, پر یہاں بھی وہی دھمال. مینیجر نے تنگ آ کر چلتا کیا. کیا بتاؤں منٹو صاحب, نہ سالی کو کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا. کپڑوں میں جوئیں پڑی ہیں. سر 2 مہینے سے نہیں دھویا. چرس کے 1-2 سگریٹ مل جائیں کہیں سے تو پھونک لیتی ہے, یا کسی ہوٹل سے دور کھڑی ہو کر فلمی ریکارڈ سنتی رہتی ہے. میرے لیے یہ تفصیل کافی تھی. اس کے رد عمل سے میں آپ کو آگاہ نہیں کرنا چاہتا کہ افسانہ نگار کی حیثیت سے یہ نامناسب ہے. میں نے ڈھونڈو سے محض سلسلہ گفتگو قائم رکھنے کے لیے پوچھا, تم اسے واپس کیوں نہیں بھیج دیتے, جبکہ اسے اس دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں؟ کرایہ تو مجھ سے لے لو. ڈھونڈو کو یہ بات بھی ناگوار معلوم ہوئی. منٹو صاحب کرائے سالے کی کیا بات ہے, میں نہیں دے سکتا. میں نے ٹوہ لینی چاہی. پھر اسے واپس کیوں نہیں بھیجتے؟ ڈھونڈو کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا. کان میں اڑسے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا نکال کر اس نے سلگایا اور دھوئیں کو ناک کے دونوں نتنوں سے باہر پھینک کر اس نے صرف اتنا کہا, میں نہیں چاہتا کہ وہ جائے. میں نے سمجھا الجھے ہوئے دھاگے کا ایک سرا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ڈھونڈو پر اس کا شدید رد عمل ہوا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں منٹو صاحب؟ پھر اس نے دونوں کان پکڑ کر کھینچے. قرآن کی قسم میرے دل میں ایسا پلید خیال کبھی نہیں آیا. مجھے بس وہ رک گیا. مجھے بس کچھ اچھی لگتی ہے. میں نے بڑا صحیح سوال کیا. کیوں؟ ڈھونڈو نے بھی اس کا بڑا صحیح جواب دیا. اس لیے کہ وہ دوسروں جیسی نہیں. باقی جتنی ہیں سب پیسے کی پیر ہیں, حرامی ہیں اول درجے کی. پر یہ جو ہے نا کچھ عجیب و غریب ہے. نکال کے لاتا ہوں تو راضی ہو جاتی ہے, سودا ہو جاتا ہے, ٹیکسی یا وکٹوریا میں بیٹھ جاتی ہے. اب منٹو صاحب پیسنجر سالہ موج شوق کے لیے آتا ہے, مال پانی خرچ کرتا ہے, ذرا دبا کے دیکھتا ہے یا ویسے ہی یاد لگا کے دیکھتا ہے, بس دھمال مچ جاتی ہے, مارا ماری شروع کر دیتی ہے. آدمی شریف ہو تو بھاگ جاتا ہے, پیلا یا موالی ہو تو آفت. ہر موقع پر مجھے پہنچنا پڑتا ہے, پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں اور ہاتھ پیر الگ جوڑنے پڑتے ہیں. قسم قرآن کی, صرف سراج کی خاطر. اور منٹو صاحب آپ کی جان کی قسم, اسی سالی کی وجہ سے میرا دھندا آدھا رہ گیا ہے. میرے ذہن نے سراج کا جو عقبی منظر تیار کیا تھا, میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا, لیکن اتنا ہے کہ جو کچھ ڈھونڈو نے مجھے بتایا وہ اس کے ساتھ ٹھیک طور پر جمتا نہیں تھا. میں نے ایک دن سوچا کہ ڈھونڈو کو بتائے بغیر سراج سے ملوں. وہ بائی کلہ اسٹیشن کے پاس ہی ایک نہایت واہیات جگہ میں رہتی تھی, جہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے. آس پاس کا تمام فضلہ تھا. کارپوریشن نے یہاں غریبوں کے لیے جست کے بے شمار جھونپڑے بنا دیے تھے. میں یہاں ان بلند و بام عمارتوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتا جو اس غلاظت گاہ سے تھوڑی دور استادہ تھیں, کیونکہ ان کا اس افسانے سے کوئی تعلق نہیں. دنیا نام ہی نشیب و فراز کا ہے یا رفتوں اور پستیوں کا.
ڈھونڈو سے مجھے اس کے جھونپڑے کا اتا پتہ معلوم تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا، اپنے خوش وضع کپڑوں کو اس ماحول سے چھپائے ہوئے، لیکن یہاں میری ذات متعلق نہیں۔ بہرحال میں وہاں گیا۔ جھونپڑے کے باہر ایک بکری بندھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میمی آئی۔ اندر سے ایک بڑھیا نکلی، جیسے پرانی داستانوں کے کرم خوردہ انبار سے کوئی کٹنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی۔ میں لوٹنے ہی والا تھا کہ ٹاٹ کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے پردے کے پیچھے مجھے دو بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں، بالکل اسی طرح پھٹی ہوئی جس طرح وہ ٹاٹ کا پردہ تھا۔ پھر میں نے سراج کا سفید بیضوی چہرہ دیکھا اور مجھے ان غاصب آنکھوں پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، معلوم نہیں اندر کیا کام کر رہی تھی، فوراً سب چھوڑ چھاڑ کر باہر آئی۔ اس نے بڑھیا کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور مجھ سے کہا، آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے مختصراً کہا، تم سے ملنا تھا۔ سراج نے بھی اختصاری کے ساتھ کہا، آؤ اندر۔ میں نے کہا، نہیں میرے ساتھ چلیے۔ اس پر کرم خوردہ داستانوں کی کرم خوردہ کٹنی بڑی دکاندارانہ انداز میں بولی، 10 روپے ہوں گے۔ میں نے بٹوا نکال کر 10 روپے اس بڑھیا کو دے دیے اور سراج سے کہا، آؤ سراج۔ سراج کی بڑی بڑی آنکھوں نے ایک لہجے کے لیے میری نگاہوں کو راستہ دیا کہ اس کے چہرے کی سڑک پر چند قدم چل سکیں۔ میں ایک بار پھر اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ خوبصورت تھی، سکڑی ہوئی خوبصورتی، ہنوت لگی خوبصورتی، صدیوں کی محفوظ و مامون اور مدفون کی ہوئی خوبصورتی۔ میں نے ایک لہجے کے لیے یوں محسوس کیا کہ میں مصر میں ہوں اور پرانے دفینوں کی کھدائی پر معمور کیا گیا ہوں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سراج میرے ساتھ تھی، ہم دونوں ایک ہوٹل میں تھے۔ میرے سامنے اپنے غلیظ کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے بیضوی چہرے پر قبضہ مخالفانہ کیے ہوئے تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے صرف سراج کے چہرے ہی کو نہیں، اس کے سارے وجود کو ڈھانپ لیا ہے کہ میں اس کے کسی روئیں کو بھی نہ دیکھ سکوں۔ بڑھیا نے جو قیمت بتائی تھی میں نے ادا کر دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے 40 روپے اور سراج کو دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی اسی طرح لڑے جھگڑے جس طرح وہ دوسروں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے۔ چنانچہ اسی غرض سے میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے محبت اور خلوص کی بو آئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بھی میں خائف تھا۔ وہ اتنی بڑی تھیں کہ میرے علاوہ میرے ارد گرد کی ساری دنیا بھی دیکھ سکتی تھیں۔ وہ خاموش تھی۔ واہیات طریقے پر اسے چھیڑنے کے لیے ضروری تھا کہ میرے جسم اور ذہن میں غلط قسم کی حرارت ہو۔ چنانچہ میں نے وسکی کے 4 پیک پیے اور اس کو عام پیسنجروں کی طرح چھیڑا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میں نے ایک زبردست فضول حرکت کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بارود جو اس کے اندر بھری پڑی ہے اس کو بھگ سے اڑانے کے لیے یہ چنگاری کافی ہے، مگر حیرت ہے کہ وہ کسی قدر پرسکون ہو گئی۔ اٹھ کر اس نے مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے پھیلاؤ میں سمیٹتے ہوئے کہا، چرس کا ایک سگریٹ منگوا دو مجھے۔ شراب پیو؟ نہیں، چرس کا سگریٹ پیوں گی۔ میں نے اسے چرس کا سگریٹ منگوا دیا۔ اسے ٹھیٹ چرسیوں کے انداز میں پی کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اب اپنا تسلط چھوڑ چکی تھیں، اسی طرح جس طرح کوئی غاصب چھوڑتا ہے۔ اس کا چہرہ مجھے ایک اجڑی ہوئی ایک برباد شدہ سلطنت نظر آیا۔ تاخت و تاراج ملک، اس کا ہر خط ہر خال ویرانی کی ایک لکیر تھی۔ مگر یہ ویرانی کیا تھی، کیوں تھی؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آبادیاں ہی ویرانوں کا باعث ہوتی ہیں۔ کیا وہ اس قسم کی آبادی تھی جو شروع ہونے کے بعد کسی حملہ آور کے باعث ادھوری رہ گئی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی دیواریں جو ابھی گزبر بھی اوپر نہیں اٹھی تھیں کھنڈر بن گئی تھیں؟ میں چکر میں تھا، لیکن آپ کو میں اس چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے کیا سوچا، کیا نتیجہ برآمد کیا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ سراج کنواری تھی یا نہیں، میں اس کے متعلق جاننا نہیں چاہتا تھا۔ سلفے کے دھوئیں میں، البتہ اس کی معزون و مخمور آنکھوں میں مجھے ایک ایسی جھلک نظر آئی تھی جس کو میرا قلم بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے باتیں کرنا چاہی مگر اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے چاہا کہ وہ مجھ سے لڑے جھگڑے، مگر یہاں بھی اس نے مجھے نا امید کیا۔ میں اسے گھر چھوڑ آیا۔ ڈھونڈو کو جب میرے اس خفیہ سلسلے کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس کے دوستانہ اور تاجرانہ جذبات دونوں بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ اس نے مجھے صفائی کا موقع نہ دیا، صرف اتنا کہا، منٹو صاحب آپ سے یہ امید نہ تھی، اور وہ یہ کہہ کر کھمبے سے ہٹ کر ایک طرف چلا گیا۔ عجیب بات ہے کہ دوسرے روز شام کو وقت مقررہ پر وہ مجھے اپنے اڈے پر نظر نہ آیا۔ میں سمجھا شاید بیمار ہے، مگر اس سے اگلے روز بھی وہ موجود نہ تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہاں سے میرا صبح شام آنا جانا ہوتا تھا۔ میں جب اس کھمبے کو دیکھتا مجھے ڈھونڈو یاد آتا۔ میں بائی کلہ اسٹیشن کے پاس ہی جو واہیات جگہ تھی وہاں بھی گیا، یہ دیکھنے کے لیے سراج کہاں ہے، مگر وہاں اب وہ صرف کرم خوردہ کٹنی رہتی تھی۔
میں نے اسے سراج کے متعلق پوچھا تو وہ پوپلی مسکراہٹ میں لاکھوں برس کی پرانی جنسی کروٹیں بدل کر بولی، وہ گئی اور ہیں منگواؤں؟ میں نے سوچا اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈھونڈو اور سراج دونوں غائب ہیں، اور وہ بھی میری اس خفیہ ملاقات کے بعد۔ لیکن میں اس ملاقات کے متعلق اتنا متردد نہیں تھا۔ یہاں پھر میں اپنے خیالات آپ پر اظہار کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے یہ حیرت ضرور تھی کہ وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں محبت کی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈھونڈو ایسی چیزوں سے بالا تر تھا، اس کی بیوی تھی، بچے تھے، اور وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ کیا تھا کہ دونوں بیک وقت غائب تھے؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اچانک ڈھونڈو کے دماغ میں یہ خیال آ گیا ہو کہ سراج کو واپس گھر جانا چاہیے۔ اس کے متعلق وہ پہلے فیصلہ نہیں کر سکا تھا، پر اب اچانک کر لیا ہو۔ غالباً ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک شام اچانک مجھے ڈھونڈو نظر آیا، اسی کھمبے کے ساتھ۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بڑی دیر کرنٹ فیل رہنے کے بعد ایک دم واپس آ گیا ہے۔ اس کھمبے میں جان پڑ گئی، ٹیلی فون کے ڈبے میں بھی، چاروں طرف اوپر تاروں کے پھیلے ہوئے جال، ایسا لگتا تھا آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں اس کے پاس سے گزرا، اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ہم دونوں ایرانی کے ہوٹل میں تھے۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس نے اپنے لیے کافی ملی چائے اور میرے لیے سادہ چائے منگوائی، اور پہلو بدل کر اس نے ایسی نشست قائم کی کہ جیسے وہ مجھے کوئی بہت بڑی بات سنانے والا ہے۔ مگر اس نے صرف اتنا کہا، اور سناؤ منٹو صاحب؟ کیا سنائیں ڈھونڈو، بس گزر رہی ہے۔ ڈھونڈو مسکرایا۔ ٹھیک کہا آپ نے، بس گزر رہی ہے اور گزرتی جائے گی۔ لیکن یہ سالہ گزرتے رہنا یا گزرنا بھی عجیب چیز ہے۔ سچ پوچھیے تو اس دنیا میں ہر چیز عجیب ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم ٹھیک کہتے ہو ڈھونڈو۔ چائے آئی اور ہم دونوں نے پینا شروع کی۔ ڈھونڈو نے فرج میں اپنی کافی ملی چائے اونڈیلی اور مجھ سے کہا، منٹو صاحب، اس نے مجھے بتا دی تھی ساری بات۔ کہتی تھی وہ سیٹ جو تمہارا دوست ہے اس کا مستک پھریلا ہے۔ میں ہنسا۔ کیوں؟ بولی مجھے ہوٹل لے گیا، اتنے روپے دیے، پر سیٹوں والی کوئی بات نہ کی۔ میں اپنے اناڑی پن پر بہت خفیف ہوا۔ وہ قصہ ہی کچھ ایسا تھا ڈھونڈو۔ اب ڈھونڈو پیٹ بھر کے ہنسا۔ میں جانتا ہوں، مجھے معاف کر دینا کہ میں اس روز تم سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے انداز گفتگو میں انجانے میں بے تکلفی پیدا ہو گئی، پر اب وہ قصہ خلاص ہو گیا ہے۔ کون سا قصہ؟ اس سالی کا، سراج کا، اور کس کا؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈھونڈو گٹکنے لگا۔ جس روز آپ کے ساتھ گئی، واپس آ کر مجھ سے کہنے لگی، میرے پاس 40 روپے ہیں، چلو مجھے لاہور لے چلو۔ میں بولا، سالی یہ ایک دم تیرے سر پر کیا بھوت سوار ہوا؟ بولی، نہیں، چل ڈھونڈو، تجھے میری قسم۔ اور منٹو صاحب، آپ جانتے ہیں میں سالی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا کہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا چل۔ سو ٹکٹ کٹا کے ہم دونوں گاڑیوں میں سوار ہوئے، لاہور پہنچ کر ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ مجھ سے بولی، ڈھونڈو ایک برقع لا دے، میں لے آیا۔ اسے پہن کر وہ لگی سڑک اور گلی گلی گھومنے۔ کئی دن گزر گئے۔ میں بولا، یہ بھی اچھی رہی ڈھونڈو، سراج سالی کا مستک تو پھریلا تھا، سالا تیرا بھی بھیجا پھر گیا جو اتنی دور اس کے ساتھ آ گیا۔ منٹو صاحب، آخر ایک دن اس نے ٹانگا رکوایا اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگی، ڈھونڈو اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ، میں چلتی ہوں واپس سرائے میں۔ میری عقل جواب دے گئی۔ میں ٹانگے سے اترا تو وہ غائب۔ اب میں اس آدمی کے پیچھے آپ کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں آدمی کو پہچانتا ہوں۔ 2 باتیں کی اور میں تاڑ گیا کہ موج شوق کرنے والا ہے۔ میں بولا، بمبئی کا خاص مال ہے؟ بولا، ابھی چلو۔ میں بولا، نہیں، پہلے مال پانی دکھاؤ۔ اس نے اتنے سارے نوٹ دکھائے۔ میں دل میں بولا، چلو ڈھونڈو یہاں بھی اپنا دھندا چلتا رہے۔ پر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سراج سالی نے سارے لاہور میں اسی کو کیوں چنا۔ میں نے کہا چلتا ہے، ٹانگا لیا اور سیدھا سرائے میں۔ سراج کو خبر کی، وہ بولی، ابھی ٹھہر۔ میں ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کو جو اچھی شکل کا تھا اندر لے گیا۔ سراج کو دیکھتے ہی وہ سالہ یوں بتکا جیسے گھوڑا۔ سراج نے اس کو پکڑ لیا۔ ڈھونڈو نے یہاں پہنچ کر پیالی سے اپنی ٹھنڈی کافی ملی چائے ایک ہی جرعے میں ختم کی اور بیڑی سلگانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، سراج نے اس کو پکڑ لیا؟ ڈھونڈو نے بلند آواز میں کہا، ہاں جی، پکڑ لیا اس سالے کو۔ کہنے لگی، اب کہاں جاتا ہے؟ میرا گھر چھڑا کر تو مجھے اپنے ساتھ کس لیے لایا تھا؟ میں تجھ سے محبت کرتی تھی، تو نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پر اب جب اپنا گھر بار، اپنا ماں باپ چھوڑ کر تیرے ساتھ بھاگ نکلی اور امرتسر سے ہم دونوں یہاں آئے، اسی سرائے میں آ کر ٹھہرے، تو رات ہی رات تو بھاگ گیا۔ مجھے اکیلی چھوڑ کر کس لیے لایا تھا تو مجھے یہاں؟ کس لیے بھگایا تھا تو نے مجھے؟ میں ہر چیز کے لیے تیار تھی، پر تو میری ساری تیاریاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب میں نے تمہیں بلایا ہے، میری محبت ویسی کی ویسی قائم ہے۔ اور منٹو صاحب، وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس سالے کے آنسو ٹپکنے لگے۔ رو رو کر معافیاں مانگنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ڈر گیا تھا،
میں اب کبھی تم سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ قسمیں کھاتا رہا، جانے کیا بکتا رہا۔ سراج نے مجھے اشارہ کیا، میں باہر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں باہر گھاٹ پر سو رہا تھا۔ سراج نے مجھے جگایا اور کہا چلو ڈھونڈو۔ میں بولا کہاں؟ بولی واپس بمبئی۔ میں بولا وہ سالہ کہاں ہے؟ سراج نے کہا سو رہا ہے، میں اس پر اپنا برقع ڈال آئی ہوں۔ ڈھونڈو نے اپنے لیے دوسری کافی ملی چائے کا آرڈر دیا تو سراج اندر داخل ہوئی۔ اس کا سفید بیضوی چہرہ نکھرا ہوا تھا اور اس پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں دو گرے ہوئے سگنل معلوم ہوتی تھیں۔